ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی کھول رہا ہے، اس کی آیات بھی پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی تفسیر بھی سیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب اور محتاج کی اعانت کے لیے بھی جاتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ لیکن مال کم ہے، اس کے پاس مال کم ہے تو لوگ اس کو اپنے دروازے سے راندہ درگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ مالدار نہیں ہے۔ پھر اچانک ایسے ہوا، مال آنا شروع ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا، دن بدن مال بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اس کی نماز با جماعت رہ رہی ہے۔ پہلے یہ با جماعت پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک دو رکعتیں نکل جاتی ہیں، پھر چند دن گزرے سالم جماعت نکل گئی، پھر چند دن گزرے وہ ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظہر کی نماز عصر سے پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز عشاء سے پڑھ رہا ہے، وہ نمازیں پھر ایک وقت آیا، تلاوت بھی گئی، نماز کی پابندی بھی گئی، لیکن مال اس قدر آ گیا ہے کہ یہ مالدار نہیں رہا، یہ چوکیدار بن گیا ہے، یہ مال کو سمیٹ رہا ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، اسی مال کے سنبھالنے میں مالدار نہیں ہے، یہ چوکیدار ہے مالدار مال کا۔ یہ اس قدر مالدار ہوا کہ دین نکل گیا ہے، لیکن مال کے چرچے لوگوں میں ہونے شروع ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے۔ اس کا نہیں پکڑا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس کا نہیں پکڑا، اس کو اللہ نے حقیر چیز مال دے کر راندہ درگاہ کیا، اپنے سامنے سے اٹھا دیا ہے۔ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، جس کو بازار سے اٹھایا اپنے سامنے جھکا دیا، جس کو مال اس کے ہاتھ میں پکڑایا غریب کے دروازے پر اعانت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، اس کا ہاتھ میرے رب نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے، تمہاری حالت یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسے نہیں ہے، جس کو میں مال دے دوں اس سے راضی، جس کو نہ دوں اس سے ناراض، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بندہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا، یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ وہ یتیم جو گرد آلود ہے، وہ یتیم جس کے گھر میں کئی ایام سے چولہا نہیں جلتا، وہ یتیم جس کے ہاتھ میں بجلی کا بل ہے، ادا کرنے سے قاصر ہے، وہ یتیم جو عمدہ لباس پہننے سے قاصر ہے، وہ یتیم جو ٹھٹھراتی ہوئی سردی میں گرم لحاف میں لپٹنے سے قاصر ہے، وہ یتیم۔ یہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا اکرام نہیں کر رہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ آیت سمجھنے والی ہے، اس پر 99% مسلمان عمل نہیں کرتے۔ 99% نمازی اس آیت کے خلاف جملے بول جاتے ہیں، اور اس جملے بول کر اپنے آپ کو خوددار ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن ایسے لوگوں کو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کے تحت ان لوگوں کو ہلاک ہونے والا بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ ناکام بندے کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جہنم کی آگ میں جلنے والے کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ رب کے عذاب کی گرفت میں آنے والے کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ دوسرے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کی عیادت کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ دوسرے لوگوں کو کہنے والا نہیں ہے، کہنے والا نہیں ہے دوسروں کو۔ یہاں اس بندے کا تذکرہ نہیں کیا اس آیت میں کہ یہ غریب کو کھلانے والا نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جیسے غریب کی مدد نہ کرنے والا مجرم ہے،
اللہ فرما رہے ہیں دوسروں کو ترغیب نہ دینے والا یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ یہ کسی مالدار کے پاس کیوں نہیں گیا اور اس کو جا کر اس نے کیوں نہیں بتایا کہ اس مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو، اس مال کو تم نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے، یہ قبر میں یہی مال سانپ بن کر تمہارے اوپر مسلط ہونے والا ہے، اس لیے کہ تیرے پڑوس میں غریب آدمی بھوکا سو گیا ہے، اس لیے کہ تیرے پڑوس میں ایسی بچیاں موجود ہیں جن کی شادی کے لیے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے امیر آدمی کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا، اس کو کیوں نہیں جا کر بتایا کہ یہ جو مال تم شاہی انداز کے ساتھ اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اڑا رہے ہو، یہ مال تمہیں پکڑنے والا ہے، اس مال میں غریب کا بھی حصہ ہے، اس مال میں یتیم کا بھی حصہ ہے، اس مال میں بیوہ کا بھی حصہ ہے، صرف یہ چٹھی رب نے تیرے نام لکھ دی ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے بقیہ میرے ان بندوں تک پہنچا دینا جو ضرورت مند ہیں، تو سارا سمیٹ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ ہے جو دوسروں کو بھی نہیں بتا رہا کہ تمہارا مال کل قیامت کے دن میرے رسول نے فرمایا یہ گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اپنے چوکیدار مالک سے، چوکیدار مالک سے، ایک مالدار ہوتا ہے ایک چوکیدار ہوتا ہے، مالدار وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے خود بھی کھاتا ہے، اپنے مال سے غریبوں کو بھی دیتا ہے، ضرورت مندوں کو بھی دیتا ہے، وہ ہے مالدار۔ اور ایک ہے چوکیدار کہ اس نے 40 50 60 70 سال کی زندگی مال اپنی گرفت میں رکھنا ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا اور پھر اس بدبخت نے مر جانا ہے۔ یہ 70 سال کے لیے چوکیدار تھا، سنبھالا، یہ مر گیا، پیچھے آنے والی نسل نے اس مال کو اٹھایا اور پھر نسل بھی اسی کی ہے، اس کا بھی اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ وہ ہے جس نے وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھایا، باپ سے وراثت ملی، اس وراثت کو سمیٹ کر کھا گیا ہے۔ آپ جس وقت بھی لوگوں کی وراثتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ان وراثتوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس جائیں، 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وراثت کے وقت لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وراثت تقسیم کے وقت بھائی لڑ رہے ہیں، اس کو باپ سے وراثت ملی، یا اس کو ماں سے وراثت ملی، یا اس کو بھائی سے وراثت ملی، اور یہ وراثت کی تقسیم کے وقت لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چوتھے پارے کی ایک آیت پر عمل کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آپ بتائیں کون اس پر عمل کر رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس وقت تم وراثت تقسیم کرو اور تم تقسیم کر رہے ہو، پھر تمہارے قریبی رشتہ دار آ گئے غریب، پھر کوئی یتیم آ گیا، پھر کوئی مسکین آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اپنی تقسیم کرو، لیکن اس آنے والے غریب کو ضرور دینا، یہ تمہاری وہ وراثت ہے جو تم نے کمائی نہیں ہے، اللہ نے فضل سے دی ہے، اس کو یتیم کو دینا۔ وہ تمہارے رشتہ دار جو تمہاری وراثت میں مستحق نہیں بن رہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ غریب ہیں، ان کو ضرور دینا، ان کو ضرور دینا۔ اور اگلی بات، ایک مال کا پجاری شخص وہ بات کر سکتا تھا کہ غریب آ گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم سے مانگنے کے لیے آ گئے ہیں، کہاں سے ہم اس کو دیں؟ ایک مال کا لالچی اور حریص آدمی ایسی باتیں کر سکتا تھا، میرے رب نے ان کا منہ بھی بند کر دیا۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس وقت تم ان سے بات کرو آنے والوں کے لیے، وہ خود نہیں آئے، اس کو رب نے بھیجا ہے، تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، سنبھل کر بولنا،
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ان سے یہ نہ کرنا ابھی مال تقسیم نہیں ہوا، کل لانا، پرسوں آنا، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سورت کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن اتارا ہے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اور جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے اس سے رہنمائی لیں گے، قصے کہانیوں سے رہنمائی نہیں، قرآن سے رہنمائی لیں گے، میرا رب ان لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اس سورت کا جو آیت سب سے مین ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم سارے بندوں پر میرا رب نظر رکھے ہوئے ہے، یہ اس سورت کی سب سے مین آیت ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔